السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ پاکستان کے شمال میں دہشت گرد اور دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے سرگرم کارکن اور مسلح افراد آزادی سے گھوم رہے ہیں اور مختلف پرتشدد مجرمانہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ جمعے کے روز طالبان شدت پسندوں نے دیامیر کے علاقے چلاس میں بابو سر سڑک بلاک کر دی۔ شدت پسندوں نے ہنزا سے تعلق رکھنے والے PTI کے گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن عبید اللہ بیگ کو یرغمال بنا لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ گلگت بلتستان حکومت ان کے 6 ساتھیوں کو قید سے رہا کرے۔ احتجاج کرنے والوں کی قیادت حبیب الرحمان نامی شخص کر رہا تھا۔ یہ شخص اس علاقے میں طالبان کمانڈر ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے دیگر ملزموں کے ساتھ یعنی وہ جو قید میں ہیں ان کے ساتھ مل کر نانگا پربت میں 10 غیر ملکی شہریوں کو ہلاک کیا تھا۔ بعد میں پولیس نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر شدت پسندوں سے مذاکرات کیے اور رکن اسمبلی عبید اللہ کو رہا کروا لیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان پاکستان میں اب کس آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں اور مقامی پولیس کو بلیک میل کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی گزشتہ چند ماہ سے دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور سے ان اضلاع میں جو افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ TTP کے شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے عام ہو گئے ہیں۔ صرف ستمبر کے مہینے میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 42 واقعات ہو چکے ہیں۔ تحریک طالبان نے اگلے روز ایک بیان جاری کیا جس میں اعتراف کیا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں کراچی، پشاور اور ٹانک میں اس کے کارکن فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ اس بیان میں TTP نے دھمکی دی کہ وہ ان ہلاکتوں کا بدلہ لے گی۔ 4 اکتوبر کو لکی مروت کے علاقے حسن خیل میں شدت پسندوں کے ایک گروپ نے سیکیورٹی فورسز کے ایک قافلے پر فائرنگ کر دی تھی۔ دونوں اطراف سے فائرنگ شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں 3 شدت پسند ہلاک اور 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ اسی روز ٹانک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ٹانک ضلع جنوبی وزیرستان سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 مسلح افراد ہلاک ہوئے۔ گزشتہ سال اگست میں افغانستان میں طالبان نے حکومت قائم کر لی تھی۔ در حقیقت گزشتہ سال سے ہی یہ واقعات ہو رہے ہیں، تھوڑے بہت اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں افغانستان میں افغان طالبان نے حکومت قائم کر لی تھی اور امریکی فوج وہاں سے مکمل طور پر نکل گئی تھی۔ اس وقت سے پاکستانی طالبان یا TTP بھی زیادہ سرگرم ہو گئی ہے اور اس نے پاکستان میں دہشت گرد حملے شروع کر دیے ہیں۔ TTP کے مسلح افراد پاکستانی فوج کی چیک پوسٹوں اور قافلوں پر حملے کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ مثلاً 5 ستمبر کو پاک فوج کے ایک دستے کو اطلاع ملی کہ TTP نے شمالی وزیرستان کے علاقے بے میں اپنا مرکز بنایا ہوا ہے۔ فورسز نے اس جگہ پر کارروائی کی، لڑائی ہوئی، اس میں 4 مسلح افراد مارے گئے اور ایک فوجی کیپٹن سمیت 5 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، خیبر، لوئر دیر، وادی تیرا اور بڑا بازار سمیت کئی علاقوں میں حالات خاصے خراب ہیں۔ شمالی وزیرستان میں مختلف قبائل 2 ماہ سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ طالبان شدت پسند دوبارہ علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ اسلحہ لے کر آزادانہ گھومتے ہیں، کاروباری لوگوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں، اپنے مخالفین پر تشدد کرتے ہیں، کئی لوگوں کو قتل کر چکے ہیں۔ صرف شمالی وزیرستان میں اگست کے مہینے میں 63 لوگ شدت پسندوں کے ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح کی شکایات سوات سے آئی ہیں۔ اگست میں سوات قومی جرگہ منعقد ہوا جس میں وہاں کے قبائل اور عمائدین نے شرکت کی اور انہوں نے طالبان شدت پسندوں کی واپسی پر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ وہ ایک بار پھر سوات کو جنگ و جدل کا مرکز نہیں بننے دیں گے۔ وہ پہلے جیسے حالات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ جب پہلے ایسے حالات ہوئے تھے تو فوجی آپریشن کرنا پڑا تھا، اس علاقے میں سارے لوگ وہاں سے نکل گئے تھے اور دوسرے علاقوں میں جا کے پناہ لی تھی۔ اب ہے یہ ایک معاملہ کہ جب کابل میں اشرف غنی کی حکومت تھی تو پاکستان میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ
پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے کروانے کے لیے کابل کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را مل کر کام کر رہے ہیں، اور وہ دونوں TTP کو مدد فراہم کرتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ لیکن جب کابل میں افغان طالبان حکومت آ گئی تو پھر تو یہ کام رک جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی TTP کی پاکستان میں کارروائیاں نہیں رکیں بلکہ تیز ہو گئیں، اور صرف چند ماہ میں انہوں نے اپنے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 150 سے زیادہ افسروں کو شہید کیا۔ اس سال کے شروع میں پھر جواب میں پاکستان نے TTP کے افغانستان میں ٹھکانوں پر بمباری کی، اس سے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے پاکستان حکومت سے بالواسطہ مذاکرات شروع کیے۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کابل میں مذاکرات کروانے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ پاکستان سے قبائلی وفود کابل گئے، ایک سے زیادہ بار۔ مفتی تقی عثمانی کی سربراہی میں دیوبندی علماء کا ایک وفد بھی مذاکرات کے لیے کابل گیا، لیکن کوئی حتمی تحریری معاہدہ نہیں ہو سکا۔ البتہ TTP نے سیز فائر کرنے پر اتفاق کیا اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بھی۔ خیال یہ ہے کہ TTP کے ساتھ پاکستانی حکام کا باضابطہ معاہدہ تو نہیں ہوا، لیکن زبانی کلامی یہ مفاہمت ہو گئی کہ TTP کے کارکن اپنے اپنے علاقوں میں آ کر نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ TTP کے کارکن چند ماہ سے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان واپس آنے لگے، تاہم انہوں نے زبانی معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور ایک بار پھر سے پرتشدد سرگرمیاں شروع کر دی۔ اسی وجہ سے ان کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم شروع ہو گئے۔ TTP کے 4000 سے زیادہ مسلح تربیت یافتہ کارکن افغانستان میں موجود ہیں، زیادہ تر کنڑ اور نورستان کے علاقوں میں۔ اطلاعات ہیں کہ TTP نے شدت پسند تنظیم داعش کے ساتھ بھی روابط استوار کر لیے ہیں۔ پاکستان میں اس کے کالعدم لشکر جھنگوی ایسی فرقہ وارانہ تنظیموں سے گہرے تعلقات ہیں۔ یہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ پہلے ہی پاکستان کی معیشت ڈاواڈول ہے، دیوالیے کے کنارے پر ہے۔ اگر دہشت گردی کی لہر مزید تیز ہو گئی تو پاکستان کی معاشی صورتحال زیادہ خراب ہو جائے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کو اتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن ہمارے حکمران سیاسی لڑائیوں میں مصروف ہیں اور ملک میں آڈیو ویڈیو لیکس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو جناب، آپ نے میری رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔